اہل بدعت کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی عمل کو دلیل میں لانے کے لیے کسی خاص عمل کو عام دلیل سے ثابت کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی رسم میں، کسی عید میں یہ اگر درود پڑھتے ہیں، نبی کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ ایک خاص عمل ہے ان کا. اس کے لیے ایک خاص دن ہے، خاص تاریخ ہے، خاص عمل ہے. اس خاص عمل کے لیے عام دلیل لاتے ہیں کہ دیکھیے درود کا پڑھنا ثابت ہے. تو اصول یہ ہے کہ عام دلیل سے خاص عمل کا ثبوت نہیں ہوتا. واضح رہے، ایک بار لائن میں اور بولتا ہوں. عام دلیل سے خاص عمل کا ثبوت نہیں ہوتا. جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اب یہ درود بھیجنا ایک عام چیز ہے، امر کے صیغے میں بھی آیا ہے کہ درود بھیجنا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ درود بھیجنے کا حکم مختلف آیات اور احادیث اور آثار میں عام ہے. اب کوئی اسے کسی خاص ٹائم میں لا کر کے دلیل نہیں پیش کر سکتا کہ دیکھیے درود پڑھنے کی دلیل ہے، کیونکہ درود پڑھنے کا حکم عام ہے. اس کو کسی خاص دن، خاص وقت، خاص ٹائم، خاص کیفیت میں نہیں لا سکتے. اسی طریقے سے حضرت ربیعہ بن کعب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ اپنے آپ کی مدد کرو میرے ساتھ اپنے سلسلے میں کثرت سے سجدہ کر کے، کہ کثرت سے سجدہ کرو گے تو تمہارے حق میں مدد ہوگی. اب یہ اللہ کے رسول نے انہیں کثرت سے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور یہ حکم عام ہے. اب اس سے کسی خاص نماز یا کسی خاص وقت کی نماز، کسی خاص دن کی کثرت سے نماز کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا. بدعتی کیا کرتا ہے کہ اپنے کسی بھی عمل کو شریعت میں بکھری ہوئی عام دلیلوں سے ثبوت لاتا ہے. شریعت میں نماز کا ثبوت ہے، روزے کا ثبوت ہے، حج کا ثبوت ہے، زکوٰۃ کا ثبوت ہے، صدقہ کا ثبوت ہے، خیرات کا ثبوت ہے، ذکر و اذکار کا ثبوت ہے، دعا کا ثبوت ہے. تمام عمل خیر کا ثبوت شریعت میں بصیغہ عام، اور شریعت کچھ خاص بھی کیا ہے، بصیغہ خاص موجود ہے. بدعتی کیا کرتا ہے، وہ جو عام دلیلیں ہیں ان کو لاتا ہے اپنے خاص عمل کے لیے. اس ٹیکنیک سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ایک نمبر 2، بدعتی کا ایک جو سورس ہے، بدعت کا بنیادی ذریعہ، بنیادی ماخذ، ذخیرہ، جہاں سے وہ چیزیں نکالتا ہے بدعت جہاں سے نکلتی ہے، وہ ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں. ضعیف اور موضوع روایتوں کی مدد سے بدعتی اپنے بدعت کو زینت دیتا ہے اور اس کو دلیل میں کسی نہ کسی طرح لے کے آتا ہے. تو اصول یہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی مستحب عمل ضعیف حدیث سے ثابت ہو جائے گا، یعنی واجب عمل ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوگا، لیکن مستحب فرض عمل ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوگا. لیکن اگر عمل مستحب ہے تو وہ ضعیف حدیث سے ثابت ہو جائے گا. فضائل اعمال میں ضعیف روایات چلتی ہیں، یہ ان کا ایک بڑا سورس ہوتا ہے. تو ایک بنیادی بات جان لیجئے کہ تمام شرعی احکام بحیثیت حکم برابر ہیں. بحیثیت حکم، یعنی بحیثیت حکم کیا؟ ابھی کفایت بھائی بتا کے گئے کہ کسی بھی حکم کا شارع اللہ ہے، یعنی قانون بنانے والا، قانون ساز کسی بھی حکم کا اللہ ہے. تو اس حیثیت سے ہر حکم برابر ہے. واجب کا حکم ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو حرام کہا گیا ہے وہ بھی حکم اللہ کا. تو آپ دیکھیے شارع اللہ ہے، حکم کیسا بھی ہو، کون سا بھی ہو، لیکن ہر حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ واجب نہیں ہے مستحب ہے، واجب نہیں ہے فضیلت والا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قانون ساز اللہ ہے. کس چیز کو ضروری طور پہ کرنا ہے، کس چیز کو ضروری طور پر نہیں کرنا ہے،
یہ دونوں باتیں طے کرنے کا کام اللہ کا ہے، اس لیے کسی شبہے والی چیز سے شریعت کا کوئی حکم طے نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا اصول۔ تیسرا اصول، بدعتی اپنے بدعت کا جب دفاع کرتا ہے، جب اپنی بدعتوں کا جواب دیتا ہے، اپنی بدعتوں کے لیے ڈیفینڈ کرتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ ٹوپی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی، یہ موبائل تو نہیں تھی، یہ مائک تو نہیں تھا، یہ مسجد پختہ تو نہیں تھی، یہ چٹائی تو نہیں تھی، یہ قالین تو نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں بدعتی اپنے دفاع میں کہتا ہے۔ تو ان کا تو خیر اور بھی جواب ہے، یعنی دین اور دنیا والا۔ تو ایک اصول میں ذکر کروں گا کہ وسائل کی ایجاد اور ان کا استحسان بدعت نہیں ہے۔ جو وسیلے ہوتے ہیں کسی چیز کے، وہ وسیلے، ان وسیلوں کو ایجاد کرنا اور ان کا استحسان کرنا، ان کو اچھا کرنا، یہ بدعت نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، بدعتی وسیلہ کو بھی بدعت کا نام دے کر کے اپنی اصلی بدعت کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ جیسے مسجد کو پختہ بنانا، چٹائی بچھانا، قالین بچھانا، یہ وسیلہ ہے، اور وسیلہ آپ ایجاد کر سکتے ہیں، وسیلوں کو آپ نیا نیا لا سکتے ہیں۔ وسیلہ ایجاد کرنا، ان کو اچھا کرنا، یہ بدعت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ان کا حوالہ دے کر کے اپنی بدعت کے لیے راہ نہ ہموار کریں۔ چوتھا اصول تو بہت ہے، مگر میں چوتھا اصول بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام بطور خاص خلفائے اعظام کا کوئی بھی عمل کسی بھی قسم کا بدعت نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ بدعت، آپ اس کو بدعت حسنہ اور ایسی کوئی چیز نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ کا عمل بدعت ہوتا ہی نہیں ہے، خلفائے کرام کا عمل بدعت ہوتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ اور خلفاء کے ہاں اگر کوئی عمل ہے، صحابہ کے ہاں اختلاف ہے، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہاں یہ ان کا اجتہاد ہے، اور ان کا اجتہاد مرجوح ہے، راجح فلاں صحابی کا اجتہاد ہے، یہ کہیں گے، بدعت نہیں کہیں گے۔ بطور خاص خلفائے راشدین کے سلسلے میں تو بطور خاص یہ بات ہم نہیں کہیں گے۔ اسی لیے جتنے بدعتی بعض چیزوں کا صحابہ کا نام دے کے حوالہ دیتے ہیں، انہیں معلوم رہنا چاہیے کہ صحابہ کرام سے بدعت ہوتی ہی نہیں ہے، وہ بدعت کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ چار بنیادی باتیں کر کے، باتیں بہت ساری تھیں، لیکن میں نے وہ باتیں پیش کی جو ہمارے بھائی کفایت بھائی نے جو اس سے پہلے باتیں پیش کی ہیں ان سے ٹکراؤ نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیکسٹ شیخ سرفراز کا اوپننگ کمنٹ لیتے ہیں۔ جی شیخ سرفراز۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔